السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین کرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 10واں مقالہ ہے جس کا عنوان ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت اور مرزا غلام احمد کا ان معزز ہستیوں کے بارے میں تعامل۔ ناظرین کرام، اسلام اور امت مسلمہ میں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے اور اس باب میں قادیانی تجدیدات کیا ہیں؟ عرض یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد سید الرسل کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام مخلوقات میں افضل ہیں۔ ان کی فضیلت میں قرآن حکیم کی آیات کریمہ نازل ہوئیں، ان کے قلوب کے ایمان سے مزین ہونے اور ان کے دلوں کے کفر و فسوق اور نافرمانی سے طاہر و مطہر ہونے کا اعلان خود رحمان نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے: حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ ذات باری تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی اسے اللہ تبارک و تعالی نے مکروہ بنا دیا۔ پھر حق تعالی شانہ نے ان کے بارے میں فرمایا: اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، کہ وہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے اور اس کی نعمت خاص ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو یوں علام الغیوب نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رشد و ہدایت پر استقامت اور اللہ کی طرف سے تقوی کے ہر حال میں ان کے ساتھ چسپاں رہنے کی بھی خبر دی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى
وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ان کے ساتھ چشمہ کر دیا کہ جہاں جائیں تقوی ان کے ساتھ جائے۔ قرآن حکیم میں شارع نے صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ لوگ اگر ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس طرح ایمان لانا ہوگا جیسے تم ایمان لائے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کو اپنی سنت قرار دیا۔ لہذا اصحاب رسول اس امت میں ہدایت کے ستارے ہیں۔ ان کی عظمت، ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا اور ان سے بغض کو اپنے ساتھ بغض قرار دیا۔ آپ کا ارشاد ہے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضرات صحابہ کرام کے اسلام میں تشریعی مقام کو ہم نے اپنے پہلے مقالہ الدین میں مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ امت مسلمہ اپنے عہد اول سے صحابہ کرام کے بارے میں اسی عقیدہ پر قائم ہے۔ صحابہ کرام کا مسئلہ محض فضیلت کا نہیں، عقائد کے باب میں مندرج ہے۔ اسی لیے علماء عقیدہ نے بھی اس کو ایمانیات و اسلامیات کے بعد عقائد کی کتب میں ذکر کیا ہے، اور اس کا ماحصل یہ ہے کہ صراط مستقیم پر صرف وہی لوگ ہیں اور فرقہ ناجیہ کے افراد وہی ہیں جو صحابہ کرام کا ذکر صرف خیر سے کریں، اور جس نے ان کا ذکر اس کے علاوہ سے کیا وہ سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ اسی طرح آل رسول، ازواج مطہرات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد جن کے بارے میں قرآن حکیم نے بھی محبت و مودت کا حکم دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے تمہیں محبت ہو۔ پھر امہات المومنین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں، ان کے بارے میں حق تعالی شانہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ ازواج پیغمبر اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کے بارے میں ذکر خیر یہ بھی امت پر ایک شرعی واجب ہے۔ پھر صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں یہی ذکر ہے کہ ہم ان میں زبان درازی سے اجتناب کریں۔ صحابہ کرام کو جو شرعی تحفظ اور مخصوص القاب حاصل ہیں، مسلمان امت انہی کا خاصہ جانتے ہیں، جیسے کہ حضرات انبیاء ان کے ساتھ مسلمان علیہم السلام کہتے ہیں، حضرات صحابہ ان کے ساتھ مسلمان رضی اللہ عنہ یہ القاب استعمال کرتے ہیں۔ مقام صحابہ کے بارے میں قادیانی جسارت کو ملاحظہ کیجئے
ایک طرف تو امت مسلمہ کے وہ عقائد ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور امت کے نزدیک اصحاب رسول اور آل رسول کا تقدس ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے شرعی حدود سے کھلے طور پر تجاوز کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس مقالے میں ہم اسی امر کا مطالعہ کریں گے۔ اولاً یاد رہے کہ قادیانیت نے ان القاب کو جو حضرات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہیں اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلم امت استعمال کرتی ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ علیہم السلام، پھر ان کی ذات کا معصوم ہونا، اس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ انہیں کہنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے لقب سے ذکر کرنا، یہ وہ مخصوص چیزیں تھیں جنہیں مرزا نے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے استعمال کرنے کی جسارت کی۔ پھر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے ساتھ رضی اللہ عنہ مسلمان کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتب میں، اپنے بیانات میں، اور قادیانیت نے اپنے میڈیے پر یہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے کے رفقاء کے لیے مسلسل طور پر استعمال کیے ہیں اور کر رہے ہیں، بلکہ وہ مرزا غلام احمد کو علیہ السلام، اس کی بیوی کو ام المومنین، اس کے ساتھیوں کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی طعن کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ بھئی یہ کیوں، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں، ہم تو صرف لغوی اعتبار سے ان القاب کو ان حضرات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مرزا غلام احمد کو کسی نے کہا کہ آپ کیسے نبی ہیں جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو لغوی طور پر نبی ہوں، یعنی خبر دینے والا، یہی نبی کے معنی میں ہے، یہی نبی کے معنی ہے۔ قادیانیت کی امت مسلمہ کے افضل ترین اور عظیم الشان رجال اصحاب رسول کی جگہ مرزائی شخصیات کو دینے کا انداز ذرا ملاحظہ کیجیے۔ امت مسلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ امت مسلمہ کے ہاں افضل ترین فرد ہیں۔ اب مرزا غلام احمد ان پر اپنی فضیلت کا کیسے اظہار کرتا ہے، اسے ملاحظہ کیجیے، اسے ملاحظہ کیجیے۔ وہ مجموعہ اشتہارات کے صفحہ 287 جلد 3 پر لکھتا ہے، میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔ اب مسلمانوں کے ہاں حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین اور خلیفہ اول
جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ اب قادیانیت کا کیا تعامل ہے ان دونوں حضرات کے ساتھ؟ قادیانیت ان دونوں حضرات پر نہ صرف مرزا کی فضیلت کی قائل ہے، بلکہ معاذ اللہ وہ انہیں اس لائق بھی نہیں سمجھتی کہ وہ مرزا صاحب کے جوتے کا تسمہ کھولیں، عیاذ باللہ۔ رسالۃ المہدی جنوری اور فروری 1915 کی شمارہ میں ہے۔ ابو بکر و عمر کیا تھے؟ وہ تو حضرت مسیح موعود کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے، معاذ اللہ۔ اب مرزا غلام احمد کا خلیفہ اول حکیم نور الدین قادیانیت کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے ملاحظہ کیجیے۔ سیرت المہدی صفحہ 27 جلد 3 پر مرزا غلام احمد قادیانی کا فرزند مرزا بشیر احمد یوں رقم تراز ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مجھ سے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم صاحبہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت صاحب آخری سفر میں لاہور تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے ایک کام درپیش ہے، دعا کرو اور اگر کوئی خواب آئے تو مجھے بتانا۔ مبارکہ بیگم نے خواب دیکھا کہ وہ چوبارہ پر گئی ہے اور وہاں حضرت مولوی نور الدین صاحب ایک کتاب لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کتاب میں میرے متعلق حضرت صاحب کے الہامات ہیں اور میں ابو بکر ہوں۔ اور دوسرے دن مبارکہ بیگم سے حضرت صاحب نے پوچھا کہ کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ مبارکہ بیگم نے یہ خواب سنائی تو حضرت صاحب نے فرمایا یہ خواب اپنی اماں کو نہ سنانا۔ مبارکہ بیگم کہتی ہیں کہ اس وقت میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب یہ تو ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں قادیانیت کے تعامل کو ذکر کیا ہے۔ اب مرزا غلام احمد کا حضرت علی کے بارے میں تعامل دیکھیں کہ وہ کیسے ان سے افضلیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ خلیفہ رابع حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مرزا غلام احمد قادیانی اپنی خلافت کو ان کی خلافت سے افضل گردانتے ہوئے ملفوظات احمدیہ جلد 1 صفحہ 400 پر یوں رقم تراز ہے۔ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت امام حسین فرزند حضرت علی اور نواسہ رسول اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے فرزند اور اہل جنت کے سردار، شباب اہل الجنہ یعنی اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرزا غلام احمد کا افضلیت کا دعویٰ ہے۔ امت مسلمہ تو ایک طرف حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو عظمت، محبت اور وقار کا وہ درجہ دیتے ہیں جس کے یہ آل بیت اور اہل بیت النبی مستحق ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار مانتی ہیں۔
ان کی عظمت اور ان کے ساتھ عقیدت سے تمام مسلمانوں کے قلوب لبریز ہیں۔ خود حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان سے بہت ہی شفقت اور پیار کا معاملہ فرماتے، اور کیوں نہ ہو، وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزندان ارجمند ہیں۔ مگر مرزا غلام احمد اپنی کتاب اعجاز احمدی کے صفحہ 70 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 181 میں لکھتا ہے، اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ مرزا غلام احمد اپنی کتاب نزول المسیح میں اپنے عربی منظوم کلام میں یوں کہتا ہے، قالوا قد فضل الحسین نفسہ اقول نعم واللہ ربی سیظہر۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص نے خود کو حسین پر فضیلت دی ہے، میں کہتا ہوں ہاں واللہ میرا رب اس کو امر کو ظاہر کرے گا۔ بلکہ مرزا کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ 100 حسین میری جیب میں ہے۔ وہ اپنے فارسی منظوم کلام میں کہتا ہے، کربلاست سیر ہر آنم 100 حسین اس در گریمانم۔ میں ہما وقت کربلا میں سیر کرتا ہوں اور 100 حسین میری جیب میں ہے۔ پھر مرزا بشیر الدین جو مرزا غلام احمد کا بیٹا ہے، اس کا بیان مجلہ فضل عدد نمبر 80 اور شمارہ برائے ماہ جنوری 1926 میں یوں درج ہے، میرے گریبان میں 100 حسین ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد کا قول ہے۔ لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے میں 100 حسین کے برابر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اس کا یہ مفہوم ہے کہ 100 حسین کی قربانی کے برابر میری ہر گھڑی کی قربانی ہے۔ وہ شخص جو اہل دنیا کے فکروں میں گھلا جاتا ہے، جو ایسے وقت میں کھڑا ہوتا ہے جبکہ ہر طرف تاریکی اور ظلمت پھیلی ہوئی ہے اور اسلام کا نام مٹ رہا ہے، وہ دن رات دنیا کا غم کھاتا ہوا اسلام کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی قربانی 100 حسین کے برابر نہ تھی؟ بس یہ تو ادنا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود امام حسین کے برابر تھے یا ادنا؟ حضرت امام حسین ولی تھے، مگر ان کو وہ غم اور صدمہ کس طرح پہنچ سکتا تھا جو اسلام کو مٹتا دیکھ کر حضرت مسیح موعود کو ہوا؟ حضرت امام حسین ایسے وقت ہوئے جب لاکھوں اولیاء موجود تھے، اسلام اپنی شان و شوکت میں تھا، ایسی حالت میں ان کو وہ غم کہاں ہو سکتا تھا جو اس شخص کو ہوا جو ایسے حالات میں مبعوث ہوا جن حالات میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود کی شہادت بھی بہت بڑی ہوئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اپنے گھر پر رہے، پھر کس طرح امام حسین سے بڑھ گئے؟ میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فوت ہوئے جس طرح امام حسین فوت ہوئے۔ نہیں، کوئی ہے جو کہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی امام حسین کی قربانی سے بڑی تھی۔ پس جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بڑی تھی، اس طرح وہ شخص جو انہی حالات میں کھڑا ہوگا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کی قربانی بھی بہت بڑھ کر ہوگی۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود نے کہا، کربلا سیر ہر آنم، صد حسین اس در گریبانم، کہ مجھ پہ تو ہر لمحہ 100 کربلا کی مصیبتیں گزرتی ہیں، اور میں تو ہر گھڑی کربلا کی سیر کر رہا ہوں۔ غور کیجئے کہ باپ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے افضلیت کا دعویٰ کیا، تو بیٹا اپنے باپ کے اس دعوے پہ استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین سے افضل تھے، اسی طرح مرزا غلام احمد بھی ان سے افضل ہے۔ قابل تأمل بات یہ ہے کہ ایسا مرزا نے اور اس کے بیٹے نے کیوں کہا؟ ہم نے اس سے قبل بھی ذکر کیا کہ ایک نظریہ بروز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ مرزا کی شکل میں ظاہر ہوئے، اسے نظریہ بروز کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس خطرناک نظریے کا اثر ہے کہ جو فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، مرزا اسے اپنے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے، اور بہانہ یہ بناتا ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ کا ظل ہوں، میں ان کا بروز ہوں، میں وہی محمد ہوں، میں احمد ہوں، مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ ہے نظریہ بروز۔ اس لیے بیٹے نے یہ کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے بڑے ہیں، ان کی قربانی حضرت حسین سے بڑی ہے، تو پھر مرزا غلام احمد جو ان کے ذل اور بروز ہیں، اس کی شہادت بھی حضرت حسین سے بڑی ہے۔ یہ ہے اس نظریے کا اثر جو ایک فاسد اور باطل نظریہ ہے، جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، جس کا کسی آسمانی مذہب میں کوئی ذکر نہیں۔ لہٰذا اسی نظریے کی بنیاد پہ جو مرزا کا خود ساختہ نظریہ بروز ہے، مرزا ہر وہ فضیلت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہے، اب خود کو اس کا مستحق جانتا ہے۔ ہم نے نظریہ ذل و بروز کے لیے اپنے تیسرے مقال کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے، اس میں مفصل طور پر اس نظریے کا بطلان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت حسین ہر دو سے افضلیت کا دعویٰ۔ مرزا غلام احمد قادیانی بیک وقت عیسائیوں اور شیعہ حضرات کو مخاطب ہو کے اپنی ان دونوں حضرات سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت حسین سے افضلیت کا یوں اعلان کرتا ہے۔ وہ دافع البلا صفحہ 17، روحانی خزائن 233 جلد 18 میں رقم تراز ہے۔ اے عیسائی مشنریو، اب ربنا المسیح مت کہو، اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے، اور اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ تو مرزا غلام احمد اور قادیانیت کا
تعامل تھا حضرات صحابہ کرام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے بارے میں۔ اب مرزا غلام احمد نے اپنی بیوی کے لیے ام المومنین کا لقب اختیار کیا، جو اہل اسلام کے ہاں صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بنص قرآن مخصوص ہے۔ اور وہ اسے کس طرح ثابت کرتا ہے کہ میری بیوی بھی ام المومنین ہے؟ ملفوظات احمدیہ جلد 1 صفحہ 555 پر یوں ہے: ام المومنین کا لفظ جو مسیح موعود کی بیوی کی نسبت استعمال کیا جاتا ہے، اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اقدس نے سن کر فرمایا، اعتراض کرنے والے بہت کم غور کرتے ہیں، اور اس قسم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں کہ وہ محض کینہ اور حسد کی بنا پر کیے جاتے ہیں، ورنہ نبیوں یا ان کے اضلال کی بیویاں، یعنی جو نبیوں کے ذل ہوتے ہیں، اگر امہات المومنین نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی سنت اور قانون قدرت کے اس تعامل سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ ام المومنین کیوں کہتے ہو، پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ جو مسیح موعود تمہارے ذہن میں ہے اور جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ آ کر نکاح بھی کرے گا، کیا اس کی بیوی کو تم ام المومنین کہو گے یا نہیں؟ گویا مرزا غلام احمد نے صراحت کر دی کہ چونکہ وہ ذل رسول ہے، ذل محمد ہے، بروز محمد ہے، لہذا وہ اور اس کے تمام متعلقین ہر اس لقب کے مستحق ہیں جس کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متعلقین حقدار تھے۔ اور پھر اسی نظریہ ذل و بروز کے تحت ہی مرزا نے اپنے صحابہ کی تعداد 313 کی فہرست تیار کی۔ پھر اسی نظریہ بروز کے تحت مرزا غلام احمد نے اپنی صحابہ کی تعداد میں 313 کی فہرست تیار کی۔ ابن المرزا سیرت المہدی صفحہ 128 جلد 3 پر رقم طراز ہے: میاں امام دین صاحب سکھوانی نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت مسیح موعود نے 313 اصحاب کی فہرست تیار کی تو بعض دوستوں نے خطوط لکھے کہ حضور ہمارا نام بھی اس فہرست میں درج کیا جائے۔ یہ دیکھ کر ہم کو بھی خیال پیدا ہوا کہ حضور سے دریافت کریں کہ آیا ہمارا نام درج ہو گیا یا کہ نہیں۔ تب ہم تینوں برادران مع منشی عبدالعزیز صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کے نام پہلے ہی درج کیے ہوئے ہیں، مگر ہمارے ناموں کے آگے ما اہل بیت کے الفاظ بھی زائد کیے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ فہرست حضرت مسیح موعود نے 1896-1897 میں تیار کی تھی اور اسے غمیمہ انجام آتم میں درج کیا تھا۔ احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ اسی طرح اپنے اصحاب کی ایک فہرست تیار کروائی تھی۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ 313 کا عدد اصحاب بدر کی نسبت سے چنا گیا تھا، کیونکہ ایک حدیث میں ذکر آیا ہے کہ مہدی کے ساتھ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق 313 اصحاب ہوں گے،
جن کے اسماء ایک مطبوعہ کتاب میں درج ہوں گے۔ اب یہاں تک جس قدر ہم نے قادیانی حوالہ جات کا ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان معتقدات سے بہت سے ابنائے ملت قادیان بھی واقف نہ ہوں، مگر یہ مرزائی ادب کا حصہ ہیں جس سے انہیں مفر نہیں۔ ہم ابنائے ملت قادیانیت کو تأمل کی دعوت دیتے ہیں اور ابنائے ملت اسلامیہ کی تنبیہ کے لیے عرض کرتے ہیں کہ ذل و بروز اور مثیل کے غیر شرعی نظریہ کے تحت ہی مرزا غلام احمد نے اپنے آپ کو جناب رسول اللہ کی جملہ خصوصیت کا مستحق ٹھہرایا، اور اسی نظریہ بروز کی وجہ سے ہر میدان میں اپنے لیے ان القاب کو اختیار کرنے کی ناکام سعی کرتا رہا۔ لہذا یہ بنیادی بات ہے کہ نظریہ بروز کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی کسی آسمانی دین میں اس کا ذکر ہے۔ اسی بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کے لیے ام المومنین ہونے کا لقب روا رکھا، اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا، حق اور سچ اور قرآن و سنت کے بیان کے مطابق اس نظریے کا اسلام بلکہ دیگر بھی کسی آسمانی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ آسمانی مذاہب تو کیا، کسی بھی مہذب انسانی معاشرے میں اس نظریہ بروز کو نہیں مانا جاتا کہ کوئی شخص سینکڑوں برس آنے کے بعد اپنی قوم کے کسی عظیم اور اپنے مابین اس رشتے کو قائم کر دے کہ میں اس کا بروز ہوں، میں اس کا ذل ہوں، لہذا میں اس کے مقام کا مستحق ہوں۔ تو اب چونکہ یہ نظریہ باطل ہے، تو اس باطل نظریے کی بنیاد پر ہی مرزے نے اپنے صحابہ کو رضی اللہ عنہ اپنے لیے علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے ام المومنین کے لقب کو روا رکھا۔ تو جب یہ نظریہ ہی باطل ہے تو باطل پر قائم ہونے والا ہر امر بھی باطل ہوتا ہے۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے ابنائے ملت قادیانیت کو۔ لہذا شرعی طور پر نہ ان کے لیے علیہ السلام، نہ ان کے رفقا کے لیے رضی اللہ عنہ، اور نہ ہی ان کی بیوی کے لیے ام المومنین جیسے مقدس القاب استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ عمومی انسانیت کو اور ابنائے ملت قادیانیت کو اس قسم کی باطل تعلیمات سے محفوظ فرما لے، انہیں قرآن و سنت کی واضح تعلیمات اور قرآن و سنت کی نورانی تعلیمات سے آشنائی عطا فرمائے، اور وہ بھی اسی کے نور اور روحانیت سے مستفید ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو، میرے بعد تم اگر قرآن و سنت سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس 10ویں مقالہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، اسلام میں اصحاب رسول اور آل رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام نصوص کتاب و سنت سے متعین ہے اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ نمبر 2، امت مسلمہ کے ہاں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق
امت میں بالتحقیق افضل ہیں، جبکہ قادیانیت مرزا کے لیے ان پر فضیلت کی مدعی ہے۔ نمبر 3، مرزا کے خلفاء قادیانیت کے ہاں رسول اللہ کے خلفاء کے مشابہ۔ نمبر 4، قادیانیت کے زعماء مرزا غلام محمد قادیانی کو خلفائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین سے بھی افضلیت کا مستحق جانتی ہے۔ نمبر 5، قادیانیت نے اپنے غیر شرعی نظریہ، جسے ہم نے کہا ذل و بروز کا نظریہ، اسی کی بنیاد پر جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور آپ کی آل ازواج مطہرات کی خصوصیات کو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے متعلقین کے لیے شرعی طور پر استعمال کو روا رکھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نظریہ بروز ہی باطل ہے تو اس کی بنیاد پر ہر امر خود بخود باطل ہوگا، کیونکہ جو چیز باطل پر مبنی ہو وہ بھی باطل ہی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔